الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری ہیں۔ یا رسول اللہ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب صبا آتی ہے طیبہ سے،
ادھر کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر، پھول جامے سے نکل کر باہر رکھے رنگی کی ثنا کرتے ہیں، رکھے رنگی کی ثنا کرتے ہیں۔ اور آخر میں بڑے ہی پیارے لہجے میں کہتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا انہی سے ہے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل گزشتہ کئی جمعۃ المبارکہ سے ہم اور آپ دوستی کس سے کرنی چاہیے اور کس کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں ہر جمعۃ المبارکہ کو سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی ضمن میں چند باتیں قرآن عظیم سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات، اگر بری سنگت مل گئی، بری صحبت مل گئی تو اس کے نقصانات بھی ہیں، اچھی صحبت مل گئی تو اس کے فائدے بھی ہیں، اچھا دوست مل گیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے جو ہے فوائد ہیں۔ قرآن عظیم میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو بندوں کو دعا کرنے کا جہاں حکم ہے تو وہاں قرآن میں ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ بندے پھر اپنے رب سے جب وہ التجا کریں تو پھر یوں کہیں، اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اس سے ضرور تو نے رسوائی دی، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دیں، ہماری برائیاں محو کر دے، ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ یعنی دعا میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا بھی کرو تو اس انداز میں کرو کہ موت بھی آئیں تو اچھوں کے ساتھ آئیں۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، ولادت سے لے کر آخری وقت جو ہوتا ہے وہ موت کا ہی ہوتا ہے، موت کے بعد پھر عالم برزخ ہے، لیکن اس دنیاوی حیات میں ہمیں اور آپ کو پیغام یہ دیا اس دعا کے ذریعے۔ تو بندہ یہ عرض کرے کہ اللہ ہماری موت بھی اچھوں کے ساتھ کر، اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ قرآن عظیم کی چند دعائیں میں نے آپ کے سامنے جو مانگی جاتی ہے اور قرآن عظیم میں درج ہیں، تو یہ دعا کا ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس سے جو مفسرین نے اس بات کے حوالے سے جو تفسیریں کی ہیں اس کے لیے ایک مفصل بیان ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اب یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ نیک لوگوں کی اگر کوئی صحبت اختیار کرے، چاہے وہ زندگی میں ہو یا موت کے بعد بھی، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے کئی فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتھنوں میں ہیں، یعنی ناک میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے کی وجہ سے کھل گئی ہے، دوسری جگہ کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھیں، یعنی جب قبر سے منتقل اس کو کر دیا گیا اور جب وہاں جا کر اس کو رکھنا تھا تو وہاں کیا دیکھا
کہ 2 بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹ گئے. کس کے؟ وہ جس کی قبر کھلی تھی نا اس کے کفن سے 2 بڑے سانپ لپٹ گئے, اور اس کے نتنوں میں جو ہے نا وہ ایک بھموڑ نام کا ایک کوئی کیڑا ہے, وہ دونوں لگے ہوئے ہیں. پہلے اس قبر جہاں کھل گئی تھی وہاں دیکھا نا تو پھول تھے اور جسم پر گلاب کے وہ مطلب لڑیاں تھی, لیکن جب اس کو دوسری جگہ منتقل کیا تو منتقل کرتے ہی ایک اژدہے کی صورت اپنا لی اور ایک جو ہے یہ بھموڑ نام کے ایک کیڑے نے لے لی. سب حیران ہو گئے کہ یہ عجیب اتفاق کیا ہے, ابھی تک تو وہ قبر میں تھا تو گلاب تھے اور یہاں آ گیا تو یہ کیفیت ہو گئی. اب جب لوگوں کو تشویش بڑھی تو ایک صاحب دل کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا, کہا ہمارے یہاں ایک مردے کی قبر کھل گئی تھی اور اس میں یہ کیفیت تھی, لیکن جب اس کو منتقل کر کے دوسری جگہ ڈالا تو یہ کیفیت ہو گئی, یعنی وہ گلاب والا مسئلہ تھا نا وہ ختم ہو گیا, سانپ کی صورت میں بدل گیا. وہ صاحب دل نے جب واقعہ سنا نا تو فرمایا وہاں بھی اژدہے ہی تھے. کیا کہا؟ وہاں جب پہلا تھا نا, کہا ہاں, کہا وہاں بھی جو تم نے دیکھا نا کہ وہ گلاب کی لڑیاں ہیں اور پھول رکھے ہوئے ہیں, وہاں بھی یہ بھموڑ ہی تھا اور اژدہے ہی تھی. تو کہا پھر یہ بدلا کیسے؟ کہا جس کے قریب میں دفن کیا تھا, کہا ہاں, کہا وہ قریب والا اللہ کا محبوب بندہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ عذاب بھی اس صورت میں نظر آ رہا تھا, یعنی اس کا فائدہ یہ مل رہا تھا کہ وہ تمہیں نظر اس طرح آیا. اب آپ اندازہ لگائیں, ذرا غور کریں, ذرا سوچیں کہ اگر ایک مردہ جس کو ہم نے سالوں پہلے دفن کر دیا ہوتا ہے اور وہ اگر قبر کھل جائیں اور دوسری جگہ لے جا کر اگر ولی کی تھوڑی سی بھی بہت دوری ہو جائیں تو یہ صورتحال بنتی ہے. مجھے آپ بتاؤ, ہم زندگی میں جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہتے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہو رہا ہے؟ آپ غلط فہمی میں ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, آپ بہت بڑی غلط فہمی میں, ہم سب غلط فہمی میں کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ہم, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں دکان پہ گئے 2-3 باتیں کر لی, بات ختم ہو گئی. نہیں, ہمارے یہاں ایک مسلمان سے ایک مسلمان کی ملاقات کے ساتھ ہی چند حقوق لاگو کر دیے جاتے ہیں. نمبر 1, ملاقات ہو تو سب سے پہلے مسلمان سلام کرے, ایک حق ہے. دوسرا یہ اس کا نام کم از کم پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے, اور اگر زیادہ دلچسپی ہے تو فرمایا کہ کم از کم اس کا کام پوچھیں. کام پوچھنے کی وجہ سے یا تو وہ اپنے احوال بیان کرے گا یا تو وہ اپنا اچھا بزنس جو ہوگا وہ بیان کرے گا. اب یہ صحبت کا اثر ہے. اب اس کے ساتھ اگر زیادہ بیٹھنا نہیں ہوا, خالی ملاقات ہوئی اور نکل گئے, لیکن اگر سنگت اختیار کر لی تو اب ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں تو آپ اپنے دوست کو برائی سے روکیں اور نیکی کی دعوت دیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ حق آپ پر ابھی باقی ہے. اب اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اچھائی کی طرف لائیں, اس کو اچھے انداز میں اس کو نصیحت کریں. آپ نہیں کر سکتے, کم از کم کسی اور کے پاس لے جائیں, یعنی کسی اچھے کے پاس لے جا کر اس سے کچھ نصیحانہ کلمات کہلوائیں. خالی پھول چھڑے اٹھانے سے اور ادھر ادھر گھوم لینے سے یہ دوستیاں کام نہیں دے گی, یہ دوستیاں نقصان دے گی اور بڑا نقصان دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا, جس میں قرآن عظیم کی آیت نہیں سنا تھا لیکن اس کے ضمن میں جو حدیث ہے نا وہ سننے کے قابل ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ساتھیوں سے بچو, برے دوستوں سے بچو, کیونکہ تم اسی کے ذریعے سے پہچانے جاؤ گے. ہاں, آج ہماری اور آپ کی پہچان دیکھ لیں آپ. آج ہمارے یہاں دوستی کس کو سمجھی جاتی ہے معلوم ہے؟ جو فلموں میں لے جائیں. صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں؟ ابھی تو فلموں کا وہ دور تو ختم ہو گیا, اب تو ہر آدمی اپنے مطلب ہاتھ میں ہی ہوا موبائل رکھے ہوئے, لیکن یہ موبائل میں بھی دوستیوں کا گروپ چل رہا ہے ابھی. سمجھ رہے نا آپ؟ دوستیوں کے ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور اس میں معاذ اللہ ہماری قوم کے بچے ایسے گروپ میں انڈورڈ ہے جہاں سراسر ایمان کی تباہی کو دستک دی جا رہی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے. بچو, موبائل آپ کے پاس ہے. میرا تو ایک مزاج ہے, اپنا خود کا مزاج ہے, کسی گروپ میں رہو ہی نہیں, آپ کے دماغ پہ کوئی بات آئے گی نہیں کبھی, ورنہ گروپ میں رہے موبائل میں. آج سینکڑوں گروپ ایسے ہیں جو بھول سے بھی کوئی یہ فاحشانہ تصویر ہی اگر سینڈ ہو گئی کسی کی
चिल्लाते बहुत है एडमिन कि आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। उसके बाद बात खत्म। चंद रोज होता है तो दूसरा फिर टपकता है। यानी कहीं ना कहीं हमें और आपको इस बात की तरफ लागू किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया की दोस्ती भी हमें और आपको गर्क कर देगी। इसलिए सुनो, आज हमारे यहाँ दोस्ती की डिफिनेशन ये बयान की जाती है। लोग ये सोच रखते हैं जो फिल्मों में ले जाएं, ड्रामों में ले जाएं, गानों में ले जाएं, थिएटरों में ले जाएं, गप्पाबाजी की मतलब पूरी रात निकाल दें, बद मजहबों के साथ मिलन जुलन रखवाएं, यानी गुमराह और काफिर और मुशरिक के साथ तक ले जाए ना, वही सबसे अच्छा दोस्त है। हम इसी को सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं। ये हमारी अक्ल की कमी है, सही बता रहा हूं, हमारे ज़ौक़ और इश्क की कमी है। दोस्त अच्छा बनाओ, अगर हमने इसको अच्छा नहीं बनाया तो इसका नुकसान होगा। और ये रसूलुल्लाह का हुक्म है, फरमाया कि बुरे साथियों से बचो, तुम्हारी पहचान इसी से होगी कि तुम्हारा उठना बैठना लोग देखकर पहचान लेंगे कि आप कैसे हैं। इसलिए जब भी किसी के साथ बैठो ना भी तो भी 100 बार सोच के बैठें। मैं नहीं कहता कि हर किसी को बुरा समझे, ये मेरा कतन मसला नहीं है। आप याद रखें, गुनहगार गुनाहगार होता है, दो नंबरी होता है, लेकिन हम उससे नफरत नहीं करते। हम उसके काम से नफरत के लिए थोड़ी दूरी इख्तियार करें कम अज़ कम, ताकि उसको एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ अगर सुधारने और इस्लाह करने का ज़हन है और आप इस बात की ताकत रखते हैं कि आप किसी के साथ उठ बैठकर उसको बदल सकते हैं, अब आप पर वाजिब है कि आप वहां जाएं और उसकी इस्लाह करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसके हाँ में हाँ मिलाकर खाली उसके साथ भी अय्याशी के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। आगे दूसरी हदीस पाक सुने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे दोस्त और अच्छे हमनशी की मिसाल ऐसी है जैसे एक के पास मुश्क है और दूसरे के पास धोकनी धोक रहा है। बेशक मुश्क वाला या तो तुझे मुश्क देगा या कम अज कम उसकी महक जरूर आएगी। यानी अच्छे दोस्त के पास अगर गए तो या तो मुश्क दे देगा वो, या तो कम अज कम उसकी खुशबू देगा, और फरमाया या तो तू उसे खरीद लेगा, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो कम अज कम वहां गया तो तुझे वो खुशबू तो जरूर मिली होगी। और उसके बाद फरमाया अगर तू वो धोंकने वाले के पास गया, जिसको हमारी जबान में कहते हैं भट्टी झोंकने वाला, यानी जो भट्टी झोंकता है ना, कोलसे वगैरह का काम करता है भट्टी में, तो ये इसके पास बैठोगे ना तो फरमाया या तो तेरे कपड़े जला देगा, पहला काम ये होगा, यानी नुकसान होगा तो तेरे कपड़े जला देगा। हुजूर ने मिसाल दी कि भट्टी वाले के पास बैठने से या तो तेरे कपड़े जलेंगे या कुछ नहीं होगा ना तो एक तो बदबू आएगी, और तीसरा अगर कुछ भी न हुआ ना तो कम अज कम कुछ कालेपन का रंग तुझ में जरूर नमूदार हो जाएगा। ये हुजूर ने मिसाल देकर हमें समझा दिया। आज हमारे यहाँ अल्लाह खैर करे, सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं कहता कि आप फलां के पास जाओ फलां के पास जाओ, नहीं, कम अज कम दिन रात में या अल्लाह तौफीक दे 8 दिन में किसी साहिब मज़ार के पास जाकर भी चंद लम्हे निकाल लिया करो। इसलिए कि अच्छों की मजलिस से, अच्छी मजलिस से कभी कभी 2 लाख बुरी मजलिसों का कफ़ारा बन जाती है। आज हमारी ज़रूरत ये है, हमें ये इख्तियार करना होगा। अगर हमने ये नहीं किया ना तो क़यामत के दिन इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए दोस्त अच्छा बनाएं। आगे तीसरी हदीस पाक सुने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा, ये मेरी और आपकी बातें नहीं है। आज हमारे यहाँ ये हाल है कि लोग इसमें बदनाम मौलाना को कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लें, एक सोशल मीडिया पर वर्किंग बना हुआ है जिसमें सिर्फ मौलाना की बुराइयां बयान की जाती। क्यों? सिर्फ बुराई इसकी इसलिए बयान की जाती कि वो सच बोल रहा है, बस उसका नुकसान यही है। हाँ, और जिसने सच बोला और जिसने सच पर काम किया ना, आज भी लोग उसकी दुश्मनी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मैं आपको हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, सुनिए। हुजूर ने फरमाया, जो किसी बद मजहब को सलाम करे, जो किसी बद मजहब को सलाम करे या उससे बकुशादा पेशानी मिले, यानी खुशी के साथ मिले, या ऐसी बात के साथ उससे पेश आए जिसमें उसका दिल खुश हो, तो उसने उस चीज की तहकीर की जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर नाजिल और उतारा है। आपने इस बात की तरफ इशारा करके कहा बद मजहबों से दूर रहें, उसे खुशी से मिलने का भी हुक्म नहीं है। अगर हमने ऐसा किया जैसा कि हुजूर ने अभी फरमाया, तो फरमाया आपने उस चीज की तहकीर कर दी, यानी आपने उस चीज को हकीर जाना जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को देकर भेजा है।
یعنی دین اسلام، قرآن، حدیث، خود بذات خود رسول اللہ. آج ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے تو بڑے بڑے تعلقات ہیں. آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا سب سے بہترین تعلق اگر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے تو اپنے خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ ہے کبھی حاضر ہیں کسی نماز میں؟ ہیں حاضر؟ ہم نہیں ہیں. آپ کا تعلق ہونا چاہیے تو سب سے بہتر رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہے ہمارے پاس درود شریف کی کثرت؟ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، جنہوں نے چند لمحے بھی کسی کے ساتھ گزارے نا، انہوں نے کیسی تبلیغ کر دی. آج ہمارے یہاں میں آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن جب میں بولنے سے فری ہوتا ہوں تو آپ غائب ہو چکے ہوتے ہیں. مین پرشن یہ ہے آپ کا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، آپ کے دل میں کوئی بات نہ اتری. اب آپ کو تو رکنا چاہیے تھا نا، کہ تھوڑی دیر آپ رک جاتے اور رکنے کے بعد فرماتے کہ کہتے کہا آپ اس کی وضاحت کر دیں، کچھ اچھی باتیں سن لیتے. لیکن ابھی میں سلام پھیرتا ہوں اور ابھی سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور جیسے باہر نکلتا ہوں تو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. یہ پہلی سب سے لے کر چھلی سب تک سب غائب ہوتے ہیں. 2-3 گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو ملاقات کر کے نکلتے ہیں. آپ سے مجھے بھی بڑا ملنے کا شوق ہے. میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو آپ مجھ سے ملو، نہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. آپ سے ملنے کا مجھے ذوق ہے. آپ کبھی کبھی رکیے، کبھی 2 باتیں کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی چند باتیں مجھ پر اثر کر جائیں، اچھی باتیں آپ بتائیں گے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اور لفنگے اور ڈرامے اور فلمیں، گانے اور نہ جانے ناجائز کام کرنے والوں کے لیے آپ کے پاس فل ٹائم ہے. آپ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کریں کچھ لوگوں سے ملے تاکہ آپ سے بھی لوگوں کو فائدہ ملے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا آپ تو گنہگار چاہیے، آپ ہی ہوتا ہے. نہیں، کبھی کبھی کچھ گناہ بھی بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جا سکتے ہیں. آپ کہیں گے گناہ بھی لے جا سکتا ہے؟ ہاں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. نام سنا ہے نا کبھی؟ نام تو سنا ہی ہوگا. وہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے تھے. اب لڑکی سے عشق کرنا ہے تو گناہ نا. وہ ایک رات کھڑے رہ گئے اس کے دروازے کے سامنے، دیکھتے پوری رات ختم ہو گئی. صبح کی اذان کی آواز آ گئی. اب جیسے صبح ہو گئی نا تو سمجھنے لگے تھے کہ ابھی تو رات تو ختم کہاں ہوئی. اتنے میں اذان آئی نہیں تو سمجھ گئے کہ فجر ہو گئی ہے. وہیں سے جب ایک قدم بڑھایا نا تو دل نے جھٹکی دی. کہا عبداللہ، ایک معمولی سی عورت کے لیے تو نے پوری رات کھڑے رہ کر ٹکٹکی باندھی. کاش یہ رات تو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا. مجھے بتاؤ کس چیز نے جھٹکا دیا؟ بولو بھائی، گناہ نے نا. آج ہم بہت بھاگ رہے ہیں، سب سے بھاگ رہے ہیں. کسی سے بھاگیے نہیں. آپ جائیے، آپ اپنی چیزوں کا اقرار کیجئے، کچھ چیزیں بتائیے کسی کو. آج سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جو آج بھی ہمارے اور آپ کی اصلاح کے سبب بنتے ہیں. سنیے، میں نے وہ 2 جمعہ سے جو واقعہ سنا رہا ہوں نا، اس میں وہ بزرگ جو غوث پاک کے مرید تھے نا، انہوں نے جب یہ نام سنا تو انہوں نے دوسرا سوال کیا. حالانکہ غوث پاک کے مرید اور خلیفہ، اور یہ وہ قوم ہے جو کسی کی عبادت بھی نہیں کرتی، اللہ کے سوا غوث پاک سے بہتر کسی کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن خوشحال بہت ہے. تو وہ غوث پاک کے مرید نے وہ نام بتانے والے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غوث پاک سے آخر آپ کی اتنی عقیدت کیوں بڑھ گئی؟ یعنی اتنے زیادہ معتقد آپ کیوں ہو گئے غوث پاک کے؟ حالانکہ آپ تو اتنے دور بستیوں میں رہتے ہیں، اور اس جنگل و بیابان میں یہ شہر کا آباد ہونا اور غوث پاک کے نام کا پہنچ جانا، مجھے مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب بتا سکتے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اب وہ بزرگ نے بتایا. دیکھو، باتیں کرنے سے، سوال جواب کرنے سے کچھ نہ کچھ چیزیں ابھر کر آتی ہے. وہ بزرگ نے پوچھا. اب جیسے غوث پاک کے مرید نے پوچھا نا خلیفہ نے، تو بزرگ نے بتایا. کہا سنو، ہم غوث پاک سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان دنوں میں، جن دنوں میں ظالم حاکموں اور ڈاکوؤں اور چوروں نے ہمیں پہلے پریشان کر رکھا تھا. کہا ہاں. کہا اسی درمیان جس وقت ہم ظلم، جبر، تشدد کے گھیرے میں تھے. کہا ہاں. کہا اس زمانے میں کوئی غوث پاک کے معتقد یہاں تشریف لائے تھے. یعنی ہم جتنے خوشحال جو سال گزار چکے ہیں، اس سے پہلے ایک امتحان دیا ہے. ظالموں نے بہت ظلم کیا، چوروں نے لوٹا، ڈاکوؤں نے لوٹا، بڑا پریشان کیا. لیکن اسی پریشانی میں غوث پاک کے ایک معتقد آئے اور انہوں نے آ کر یہ عمل بتایا. کہا بدھ کے دن غوث پاک کے نام پر روزہ رکھو. کیا دیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے روزہ رکھو. اور اس کے بعد فرمایا جمعرات کے دن ان کے نام کی نیاز پکاؤ، حلوہ پکاؤ اور اسی سے افطاری کر لو. اور پھر فرمایا بغیر غسل کے ان کا نام کبھی زبان پر نہ لانا. کیا کہا؟ ادب بتایا. کہا بغیر غسل کے ان کا نام زبان پر نہ لانا. بس یہی اعتقاد کی وجہ بنی کہ اس دن سے لے کر آج تک، جب سے وہ گئے اس دن سے لے کر آج تک
ہمارا کوئی حاکم نہ بن سکا، ہمارا کوئی بادشاہ نہ بن سکا، ہم پر کوئی حکومت نہ کر سکا، ہمارے شہر میں کبھی کسی چور اور ڈاکو نے حملہ نہ کیا، نہ کبھی ہمیں پریشان کیا۔ اس بزرگ نے جب یہ باتیں بتا دی، اسی دن سے آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں، اللہ نے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرمائی ہے۔ آج کہاں ہیں ہم؟ آج ہم کہاں ہیں؟ یہ غوث پاک کے نام پر لوگ یہ کام کرتے تھے تو اتنے خوشحال ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایک پھاکی لینے کے پیسے نہیں ہیں یار، کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم غوث پاک کی 11ویں تو بڑی شان سے مناتے ہیں، پھر بھی کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم رسمی کام کر رہے ہیں۔ حقیقت سے جب تعلق ہو جائے گا نا، آج میرے خیال سے جب سے میں سن رہا ہوں ختم قادریہ روز پڑھا جاتا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ 3-4 گروپ پڑھ رہے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی یہ حالت کیوں ہے؟ کچھ تو ہے کہ جس کی کمی ہے اس کو اجاگر کرو۔ اس کے بعد سنیے صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب گئے تھے غوث پاک کے خلیفہ، جب یہ پورا معاملہ سن لیا، کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو نصیحت کی نا وہ سننے کے قابل ہے۔ آج ہمارے یہاں نصیحتوں سے ہماری مجلس سے خالی ہو گئی، کوئی سچ کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حق بیانی کے لیے تیار نہیں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے برکتی بدنام ہونے کی بات کیوں کرتے ہو؟ بدنام نہیں، حق کہتے ہی اسے ہیں جو ابو جہل اور ابو بکر میں فرق کر کے دکھا دیں۔ بس اسلام یہی ہے، ہمارا دین ہی اسی چیز سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، جتنے دوسرے ہیں وہ سب باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے اور کذاب ہے۔ ہمارا دین ہی اختلاف سے شروع ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ حق یہی ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ سنا وہ بزرگ سے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں مجھے بتا دی تو میں نے پوچھا، کہا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بزرگ تو چلے گئے تھے؟ کہا ہاں۔ اتنا بتا کر پھر آپ نے یہ کام شروع کر دیا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کبھی ایسا مسئلہ ہوا کہ جس کے بعد کسی بادشاہ نے آپ کے شہر کی طرف نظر کی ہو؟ تو بزرگ بیان کرتے ہیں جو اس قوم کا بوڑھا تھا، اس نے کہا ہاں حضرت ایک بار ایسا ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے یہاں کا ایک بادشاہ تھا نا؟ کہا ہاں قریب کا۔ کہا ہاں۔ کہا اس نے اس شہر پر قبضہ کرنا چاہا۔ آج بھی پورے ہندوستان کے لیے ایک بہترین جو ہے آڑ میں، کسی چیز کی آڑ میں ایک تنبیہ کی جا رہی ہے جس کا ہمیں اور آپ کو خیال بھی نہیں، خواب بھی نہیں آتا ہمیں۔ سنو، یہ قوابض ہونے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں جس کو ہم اور آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ اپنا کیا بگڑتا ہے۔ سنو، آگے جب بگڑے گا نا تب کوئی سنوارنے والا نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ کہتا ہے جو اس قوم کا تھا، اس نے کہا ایک بادشاہ آیا تھا ہمارے اس پر قبضہ کرنا چاہا اور بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے شہر کے دروازے بند کر لیے تھے، جب وہ حملہ کرنے آیا تو شہر کے دروازے بند کر لیے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رات کو جب ہم لوگ اس شہر کے دروازے بند کرنے کے بعد بیٹھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ جو بادشاہ ہمارے شہر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کے حکم سے اسی رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس بادشاہ کے لشکر پر برسنے لگی، یہاں تک کہ ہم جب صبح دروازے کھول کر اس بادشاہ کے لشکر کی طرف بڑھے نا تو بادشاہ لشکر میں جتنی چیزیں وہ لے کر آئے تھے نا وہ سب خاک اور بھسم ہو کر وہی زمین پر گری ہوئی تھی۔ یعنی غوث پاک کا مرید اگر ہو سچا تو بادشاہ بھی لشکر کشی کرنے کے لیے آئے نا تو اللہ کی طرف سے آگ آتی ہے اور دشمنوں کو خاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم پکے بنے تو صحیح، قادری بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، غلامی یہ پٹا جو نا یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس وہ آگ برسی سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک کے مرید سے کہا کہ حضرت جب سے یہ بادشاہ کا حال ہوا نا، یعنی حاکم کا، کہا ہاں، کہا اس دن سے کوئی بادشاہ ہمارے شہر کا رخ نہیں کرتا، بلکہ سنو، وہ بزرگ کہتے ہیں غوث پاک کے مرید سے کہتے ہیں، کہا سنو، جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا کسی بادشاہ کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بادشاہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی ہمارے نام اور ہمارے شہر کے نام سے رعب اور دبدبے کی وجہ سے کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے نام کی برکتیں۔ اس کے بعد فرمایا، جب یہ ساری چیزیں سن چکے نا تو غوث پاک کے مرید خوشی سے سن رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا میں آپ کو ایک بات کہوں؟ کہا فرمائیے۔ کہا آپ سب کو جمع کر لیں۔ سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بٹھایا، اور غوث پاک کے جو خلیفہ پہنچے تھے نا انہوں نے کہا جس بزرگ کا آپ نے نام لیا، جس بزرگ کا آپ نے واقعہ بیان کیا، کہا ہاں، کہا میں بے نفس نفیس غوث پاک کا مرید ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں۔
آپ نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کسی کو مانتے نہیں اور غوث پاک کے سوا کسی کا مرتبہ نہیں جانتے. سنو، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جن کے نام کی آپ یاد مناتے ہیں نا، اللہ نے انہیں محی الدین بھی بنایا ہے. انہیں محی الدین بھی بنایا، دین کو زندگی بخشی ہے. آپ یقیناً خوشحال ہیں، لیکن سنو، وہ محی الدین نے دین کو زندہ کیا. اب آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں جو غوث پاک کر کے گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کام کیا ہے؟ اب انہوں نے وہ بیان کیا اور انہوں نے وہ تقریریں کی جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے سوا جو اسلام کے احکام تھے نا، وہ سارے بیان فرمائے. اور بیان فرمانے کے بعد انہیں تعلیم دی کہ قادری سچا وہی ہے جو غوث پاک کے فرمان پر عمل کرتا رہے. تو یہ واقعے سے ہمیں بہت سارے پھول ملے اور بہت ساری سوچ ملی، سمجھ ملی. خالی نام نہیں، کام بھی کریں. اور میری زندگی میں نے اتنے جلسے اور جلوس، ابھی 37.5 سال مطلب چل رہا ہے سال، اتنے جلسے جلوس میں نے کہیں نہیں دیکھے جتنے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، آپ اگر گھر میں تنہا بھی بیٹھے ہیں نا تو آپ جلسے میں بیٹھے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ گھر میں تنہا بیٹھے ہیں تو بھی جلسے میں. آپ کہیں گے برکاتی گھر میں جلسہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے نا، آپ سوئچ دبائیے، آپ دنیا کے جس کے بیان کو سننا چاہتے ہیں نا آپ سن سکتے ہیں. نہیں سن سکتے؟ بولو بھائی، سن سکتے کہ نہیں؟ آپ مجمع میں ہیں، آپ سامنے رکھ دیجئے، سنیے نا. لیکن خالی سننے سے بھی کام نہیں ہوگا. لوگ سنتے بھی ہیں، خالی سننے سے بھی نہیں. زندگی میں وہی بزم، وہی مجلس، وہی محفل، وہی اجتماع کامیاب ہے جس میں سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے. ورنہ جمعہ ہر دن ہر ہفتے آتا ہے، ہر ہفتے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. وہی جمعہ آپ کے لیے کامیاب ہوگی جس دن آپ کا دل بدل گیا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں.